بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے بچے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جماعت ششم، مضمون اردو الف۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 5 شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے صحت و صفائی۔ صحت کسے کہتے ہیں؟ تندرستی کو، اور صفائی پاکیزگی کو۔ صحت و صفائی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، یعنی ہر انسان کا آدھا حصہ کیا ہے؟ ایمان کا آدھا حصہ کیا ہے؟ صفائی۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں پورے مہینے کے، حج ادا کرتے ہیں، حسن اخلاق یعنی کہ لوگوں کے ساتھ ہر طرح سے اخلاق اپنے اچھے رکھتے ہیں، یہ تمام عمل کرنے سے ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ آدھا ہوتا ہے۔ جتنے بھی سارے کام ہیں، یہ سارے کام کرنے سے صرف اور صرف ہمارا ایمان آدھا ہوتا ہے، جب تک ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ ان تمام عمل کے ساتھ ساتھ، ان تمام یعنی اعمال کے ساتھ ساتھ اگر ہم صفائی کا باقاعدہ خیال رکھتے ہیں، تب جا کے ہمارا ایمان ایک کامل ایمان یا مکمل ایمان ہوگا۔ اب صحت تندرستی کو کہتے ہیں، صفائی پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو اچھی صحت یعنی تندرست رہنے کے لیے صفائی کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ صفائی کے ہمارے پاس مختلف اقسام آ جاتی ہیں، جن میں سے 3 بڑی اقسام ہم یہ لے لیتے ہیں: جسمانی صفائی، روحانی صفائی اور ماحولیاتی صفائی۔ اب جسمانی صفائی ہم کس طرح کرتے ہیں؟ نہا کر، دانت صاف کر کے، ناخن کاٹ کے، اچھا صاف ستھرا لباس پہن کے، یہ تمام کام کرنے سے ہمارے جسم کی صفائی ہوتی ہے۔ اب روحانی صفائی یعنی ہمارے باطن کی صفائی۔ اگر ہم سچ بولتے ہیں، ذہن کو غلط اور گندی سوچوں سے پاک رکھتے ہیں، اور تمام برائیاں جن کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے، جو ہم ذہن سے سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام برائیوں سے خود کو روکنا روحانی صفائی ہے۔ اب ماحولیاتی صفائی یعنی اپنے گھر، اسکول، محلے وغیرہ کو صاف ستھرا رکھنا، صفائی کا خاص خیال رکھنا ماحولیاتی صفائی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی ایمان کا جو آدھا حصہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ صفائی۔ اب ایمان کیا ہے؟ ویسے تو ایمان کے مختلف تقاضے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم لوگ صفائی کے حوالے سے ایمان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر زندگی گزارنا۔ جیسے نبی پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا کہا، روزہ رکھنے کا کہا، زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا، حج اور حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق رکھنے کا کہا، یہ تمام کام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اور ان تمام کاموں کو اگر ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرا پلڑا خالی ہو، تو یہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ صرف آدھا ہے، جب تک کہ دوسرے پلڑے میں ہم لوگ صفائی کو نہ رکھیں۔ یعنی کہ یہ تمام عبادات کرنے کے لیے ہمیں صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور پہلے صفائی ہوتی ہے، تب جا کے ساری عبادات بھی مکمل ہوتی ہیں۔ صحت و صفائی کے حوالے سے اب ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں، جس میں 3 کریکٹر ہیں، ایک اکرم، دوسری اس کی بہن سمینہ اور اس کے ابا۔ یہ تینوں آپس میں صفائی کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے ابا ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں، آج ہم اس میں یہ پڑھیں گے۔ اکرم کے گھر کے سب لوگ شام کو مل کر چائے پیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کے گھر کا منظر بیان کیا ہوا ہے، کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ شام کے منظر سے۔ اکرم کے ابا چائے کے وقت اپنے کمرے سے برآمدے میں آئے۔ برآمدہ کمرے کے باہر جو جگہ ہوتی ہے وہ برآمدہ کہلاتی ہے۔ برآمدے میں آئے تو اکرم اور اس کی بہن سمینہ کو بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ بحث یعنی کہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اب ان کے ابا ان سے پوچھ رہے ہیں۔ اکرم، ابو جان، کل سے ہم اپنے اسکول میں صحت و صفائی کا ہفتہ منا رہے ہیں، اسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ان کے ابا انہیں کیا کہتے ہیں؟ واہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم لوگوں نے صحت و صفائی کے حوالے سے ہفتے میں کیا کچھ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے؟ اکرم، ابو جان۔ اب اکرم اپنے ابو جان سے مخاطب ہے، ہم سب کل سے صاف ستھرے ہو کر اسکول جائیں گے، اپنی جماعت کے کمرے کو صاف ستھرا رکھیں گے،
خوبصورت تصویروں، نقشوں اور چارٹوں کی مدد سے کمرے کو سجائیں گے. جیسے آپ کی کلاس میں مختلف تصویریں، نقشے اور چارٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا، اسی طرح. اور سب مل کر اسکول کو صاف ستھرا بنائیں گے. اب ابا کیا بات کر رہے ہیں؟ ابا کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن تم دونوں میں بحث کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی آپس میں تم لوگ اتنا تکرار بحث کیوں کر رہے ہو؟ اکرم ابو جان سے، ابو جان میں اس ہفتے کی تیاری کے لیے اپنے ناخن تراش رہا تھا، یعنی ناخن کاٹ رہا تھا کہ سمیرہ نے پوچھا اسکول میں یہ ہفتہ کیوں مناتے ہیں؟ ابا تو پھر تم نے کیا جواب دیا؟ سمیرہ اکرم کو چھیڑتے ہوئے، جیسے اکثر بہنیں بھائیوں کو چھیڑتی ہیں نا، اسی طرح سمیرہ اپنے بھائی کو چھیڑتے ہوئے، یعنی مزاح کرتے ہوئے، مزاح سے تنگ کرتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ ابو جان اکرم کو تو خود بھی اس بات کا پتہ نہیں. اکرم واہ مجھے کیوں پتہ نہیں؟ جب ہم صاف ستھرے ہوں گے تو خوبصورت نظر آئیں گے. اکرم کی اس بات پر اس کے ابو ہنس پڑے. ابا نہیں بیٹا، اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، بلکہ صاف رہنا ہر مسلمان کا فرض ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کیسے کہتے ہیں؟ وہ حکم جو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کام کو کرنے کا کہیں وہ ہوتا ہے فرض. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صفائی نصف ایمان ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے یہاں پہ بتایا تھا نا، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے. اس طرح اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صفائی اور پاکیزگی کے اصولوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سمینا سن لیا جناب، چلے ہیں ہفتہ صفائی منانے، خوبصورت نظر آنے کے لیے. اکرم اب چپ بھی رہو نا، ابو جان کی باتیں تو سننے دو. اب اکرم اپنی بہن سمینا سے کہتا ہے چپ رہو، ابو جان کی باتیں سننے دو. اب ابا انہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ صحت اور تندرستی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابا ہاں تو میں کہہ رہا تھا، اب ان کے ابا کہہ رہے ہیں کہ صحت اور تندرستی کے لیے ضروری ہے کہ ہم صفائی کے اصولوں کو زندگی کا جز بنائیں، یعنی حصہ بنائیں اور ہمیشہ ان پر عمل کرنے کی عادت پیدا کریں. اتنے میں امی جان چائے لائی. اب دیکھیں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ شام کا منظر بیان کیا ہوا تھا، وہ چائے کا انتظار کر رہے تھے. اتنے میں وہ باتیں کر رہے تھے اور ان کی امی چائے بنا رہی تھی. اب چائے بن چکی ہے، اب ان کی امی ان کے لیے چائے لے کے آ رہی ہیں. سب نے موشی سے چائے پی اور پھر اکرم کے ابا کہنے لگے ابا صحت کے بغیر انسان محنت نہیں کر سکتا اور محنت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. صحت کے کچھ بنیادی اصول ہیں جن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. سمینا کیا ہمیں وہ اصول بتائیں گے؟ اب کون سے اصول ہیں صحت کے؟ ابا کیا کہتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ انسان صاف ستھرا رہے. دیکھیں سب سے پہلے جسمانی صفائی کی بات کی جا رہی ہے. ہر روز نہائے، ناخن اور دانت صاف رکھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہوادار کمرے میں سوئے اور روزانہ صبح اٹھ کر ورزش کرے. اکرم سچ ابا جان، یاد آیا استاد صاحب نے ہمیں ناخن تراشنے اور یعنی ناخن کاٹنے اور روزانہ صبح اٹھ کر ورزش کرنے کو بھی کہا تھا. سمینا ابو جان، اب سمینا اپنے ابو سے کیا کہہ رہی ہے؟ میری استانی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ناخنوں کا ہماری صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. ابا سمینا بیٹی تمہاری استانی بالکل ٹھیک کہا تھا، ناخنوں کا ہماری صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. ناخن جب بڑھ جائیں تو ان میں میل جمع ہو جاتا ہے. انہی گندے ہاتھوں سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو لقمے یعنی نوالے کے ساتھ یہ میل ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، جس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. انسان آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے. لہٰذا ہفتے میں 1-2 بار ناخن ضرور تراشنے چاہیے، یعنی ضرور کاٹنے چاہیے. اب سمینا ابو جی، اب سمینا کہتی ہے اپنے ابو سے مخاطب ہوتے ہوئے اس لیے ہر ہفتے کے روز ہماری استانی جی میں ہمارے ناخن غور سے دیکھتی ہیں. جیسے آپ کی اسکول میں، آپ کی کلاس میں ٹیچر آپ کی ناخن روز چیک کرتی ہیں نا آپ کی صفائی، اس طرح ان کی ٹیچر بھی ان کی صفائی روز چیک کرتی ہیں. اکرم ابو جی ہمارے استاد جب بھی ہمارے ناخن دیکھتے ہیں، اگر ناخن بڑے ہوں تو انہیں تراشنے کو کہتے ہیں، یعنی کاٹنے کو کہتے ہیں. ابا تم دونوں کے استاد تمہارے بھلے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اکرم میاں، اب ان کے ابو مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں اکرم سے، اکرم میاں اسی طرح دانتوں کا بھی صحت سے بڑا تعلق ہے. گندے دانت بے شمار بیماریاں پیدا کرتے ہیں. دانتوں میں پھنسے ہوئے روٹی کے ریزے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، ریزے وغیرہ گل سڑ کر نہ صرف خود بیماریاں پھیلاتے ہیں بلکہ دانتوں کی جڑوں کو بھی
خراب کر دیتے ہیں. جیسے اکثر ہم جیسے کہتے ہیں نا ہمارے دانتوں میں کیڑا لگ گیا فلاں فلاں فلاں، یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے. پھر دانتوں سے بو آنا اور دانت میں درد ہونا اور یہ سارے کام اسی وجہ سے ہوتے ہیں. پھر ان خراب دانتوں سے ایک تو بدبو آتی ہے، دوسرا یہ کہ ان سے نکلا ہوا سارا مواد پیٹ میں پہنچ جاتا ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے. اس طرح صحت کی خرابی بھی یقینی ہے، یعنی کہ ہماری صحت اس سے کیا ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے. جب ہمارے معدے میں کوئی گندگی جاتی ہے آہستہ آہستہ کر کے تو وہ کئی بیماریوں کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے میں روزانہ صبح تمہارے دانت صاف کرواتا ہوں. اکرم: ابا، دانتوں میں کیڑا بھی گلی سڑی خوراک کے دانتوں میں رہنے سے لگتا ہے؟ ابا: ہاں، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر باغ کی سیر کرے یا کھلی چھت جگہ جا کر تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس لے. یہ ایک قسم کے پھیپھڑوں کی ورزش ہے. اس طرح ہمارے جسم کو آکسیجن بھی زیادہ مقدار میں ملتی ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید. اکرم: ابا جان، آپ نے ورزش کا کہا تو مجھے اپنے اسکول کی پی ٹی آئی صاحب یاد آ گئے. جیسے آپ اسکول کی پی ٹی آئی سر آپ کو ورزش وغیرہ کرواتے ہیں نا، پی ٹی وغیرہ یا کچھ بھی اس طرح، وہ کل ہمیں بتا رہے تھے کہ پی ٹی سے صحت بنتی ہے اور بدن میں پھرتی آ جاتی ہے. مختلف قسم کی ورزش کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ پی ٹی کرنا کہتے ہیں، جسمانی ورزش کو. پی ٹی کرنے والے بچے ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں. ابا: انہوں نے بالکل ٹھیک بتایا بیٹا. اچھی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اچھی اور مناسب خوراک کھائی جائے. یہ خوراک، یہ دیکھیں آپ کو ساری یہاں پہ تصویریں بتا دی گئی ہیں جس میں فروٹ، مچھلی، دودھ، چکن کا گوشت اور یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں نا. ان تمام چیزوں کا تعلق ہماری صحت سے ہے، اور جب ہم یہ اپنی روزانہ کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں تو ہم ضرور صحت مند رہتے ہیں. یہ خوراک سادہ اور صاف ستھری ہو. اس میں دالیں، سبزیاں، لحمیات کہتے ہیں، جیسے دودھ، مکھن، دہی، انڈا وغیرہ، یہ تمام چیزیں لحمیات میں آ جاتی ہیں. اور پھل وغیرہ شامل ہوں. گلی سڑی باسی چیزوں کو کھانے سے پرہیز کیا جائے. کھانا کھاتے وقت لقمہ آہستہ آہستہ اور اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے. اس سے معدے کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا اور انسان کا جسم خوراک سے پورا فائدہ بھی حاصل کرتا ہے. یعنی دیکھیں ہم لوگ بعض اوقات جلدی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، صحیح طرح اسے چباتے نہیں ہیں، تو ہمارے معدے میں جا کے کیا ہے، اس معدے کو پیسنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے. تو کیا ہے، اس سے ہمارا معدہ کمزور ہوتا ہے. اگر ہم کوئی بھی چیز صحیح چبا کے کھاتے ہیں تو ہمارے معدے کو اس کو ہضم کرنے میں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا پڑتا، جس کی وجہ سے ہم صحت مند رہتے ہیں اور ہمیں معدے کی بیماریاں بھی نہیں ہوتی. ہاں، ایک بات اور مجھے یاد آ گئی ہے کہ نہانے سے انسان کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں. انسان کے جسم میں جتنے بھی پٹھے ہیں نہانے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں. ہم جب نہا لیتے ہیں تو جسم کے تمام مسام کھل جاتے ہیں اور جسم میں تازگی پیدا ہوتی ہے. آپ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ جب انسان نہاتا ہے تو وہ کتنا فریش ہو جاتا ہے، اسے سکون ملنے لگ جاتا ہے. اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے مساموں کے ذریعے پانی اندر جاتا ہے اور ہمیں تازگی بخشتا ہے. اکرم: ابا جان، ہمارے جسم کے مسام کیسے بند ہو جاتے ہیں؟ ابا: آپ کے جسم پہ چھوٹے چھوٹے آپ کو سوراخ نظر آتے ہیں گرمی میں جو زیادہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنے ہاتھ کے الٹی طرف دیکھیں، چھوٹے چھوٹے اسپاٹ سے چھوٹے چھوٹے ایسے سوراخ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مسام. ابا سے پوچھ رہا ہے اکرم کہ یہ مسام کیسے بند ہوتے ہیں؟ اکرم بیٹا، ہمارے جسم سے بہت سا خراب مادہ پسینے کی صورت میں ہماری جلد کے مساموں سے باہر نکلتا ہے. آپ لوگوں نے گرمیوں میں دیکھا بھی ہوگا کہ جب پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو کتنا انسان کے جسم سے مادہ جسم سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. اگر باقاعدہ نہ نہایا جائے تو یہ پسینہ جلد پر خشک ہوتا رہتا ہے. باہر مسلسل جمع ہونے والا یہ مادہ ہمارے مساموں کو بند کر دیتا ہے اور اس طرح انسان کی صحت اور جلد بھی خراب ہو جاتی ہے، جس سے سخت قسم کی بو بھی آنے لگ جاتی ہے. سمینہ: ابو جان، آپ نے تو ہمیں صحت کے بارے میں اتنی ساری باتیں بتا دی ہیں کہ اب میں صحت پر مضمون بھی. ابا: اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. سمینہ بیٹی، ایک اور اہم بات یہ کہ رات کو ہمیشہ جلدی سونا اور صبح سویرے اٹھنا چاہیے. دیکھیں بچوں، آج کل ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہم لوگ راتوں کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح بہت لیٹ اٹھتے ہیں. جیسے یا تو اٹھتے ہی لیٹ ہیں یا تو ہماری آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہوتی، جس کی وجہ سے ہم اسکول جب آتے ہیں ہم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکتے، جسم ہمارا سست ہوتا ہے، نہ ہی ہم کچھ پڑھ سکتے ہیں. تو
یہ سب سے بڑی نصیحت آپ کے لیے ہے کہ جو انسان ہمیشہ رات کو جلدی سوتا ہے اور صبح جلدی اٹھتا ہے تو وہ ہمیشہ تندرست ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی صحت بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، مگر خیال رہے کہ 8 گھنٹے سے زیادہ سونا نہیں چاہیے. کتنے گھنٹے سے؟ 8 گھنٹے سے. ہم کیا کرتے ہیں، یا تو رات کو لیٹ سوتے ہیں اور 8 گھنٹے سے زیادہ 10 12 12 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں، ہم اٹھنے کا پھر نام ہی نہیں لیتے. کیونکہ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے پھر ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے اور پھر وہ باقاعدہ ہم لوگ نیند اپنی پوری نہیں کر سکتے. اکرم: ابو جان، آپ کا مطلب یہ ہوا کہ رات کا کھانا بھی جلدی کھا لینا چاہیے؟ ابا ہنس کر: اکرم میاں، معلوم ہوتا ہے تمہیں بھوک لگی ہے. اب وہاں پہ ان کی ہاں کون سا وقت ہو گیا ہے؟ رات کا وقت ہو گیا. باتیں کرتے کرتے پہلے شام تھی، اب باتیں کرتے کرتے ہی رات کا وقت ہو گیا ہے. اکرم: پھر جلدی سونا بھی تو ہے نا. ابو جان اس پر ہنس پڑے اور برآمدے سے اٹھ گئے. یہاں ریڈنگ مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس مشق ہے. مشق میں سب سے پہلے ہمارے پاس سوال آتا ہے: درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. اب نمبر 1 ہے: ہر روز نہانے سے دل کے تمام مسام کھل جاتے ہیں. نمبر 2: صحت مند رہنے کے لیے خوراک بھوک رکھ کر کھائی جائے. نمبر 3: مسام بند ہو جائیں تو جسم سے حرام مادہ خارج نہیں ہوتا. اس طرح ہمارے پاس مختصر سوالات ہیں جو آپ کو نوٹس میں دیے گئے ہیں. پھر خالی جگہ ہیں، یا آپ نے یہاں بک سے دیکھ کے فل کرنی ہے، اور معنی اور جملے وغیرہ آپ کو لکھوائے گئے ہیں.